حي على الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you. My name is Yan Rufida Zalmin. I am studying grade 5 at Asham School. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. نماز اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم اور بنیادی ستون ہے. قرآن و احادیث میں نماز کی بڑی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اطمینان اور سکون پہنچاتی ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے. نماز سیدھا راستہ بتاتی ہے اور نیک حاجتوں کو پورا کرتی ہے. نماز کی عبادت اس طرح کرے کہ نماز میں ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز روز قیامت میں جہنم کی آگ کو بجھا دینے والی ہے. نماز روز قیامت میں جہنم کی آگ کو بجھا دینے والی ہے. نماز مسلمان کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ نماز روز قیامت میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو نماز کے ذریعے بنا لو. جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو شخص 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام کر دی جاتی ہے. نماز اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. نماز افضل جہاد ہے. نماز مومن کا نور ہے اور اسلام کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا. جس کی نماز درست نکلی وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور جس کی نماز میں خرابی آ گئی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. کبھی بھی کسی بھی حالت میں نماز سے بے پرواہی نہ کریں. اللہ تعالی ہم کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نماز کا دامن تھام لو، صبر کا دامن تھام لو. اللہ فرماتا جنت نہیں عطا کروں گا، جنت بنانے والا خود اللہ تجھے مل جائے گا. اور اللہ مل جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کیا عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ امت کی عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئی جن کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں قیدی بن کر آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی ان کی سردارن ہے ان کو میرے سامنے لایا جائے. تو وہ جو سامنے آئے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں اور وہ آنے والی کون معلوم؟ حاتم تائی کی بیٹی. حاتم تائی جو بہت بڑے سخاوت میں مشہور تھے اگلے زمانے میں، جو عیسائی تھے ان کی بیٹی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ بغیر دوپٹے کے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا اور صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ ٹھیک ہے تم نے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی ہے، پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہے، یہ قیدی بن کر آئی ہے مگر ان کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا وہ تو جیسے آئے ویسے ہم یہاں پر لے کر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. صحابہ کرام کو فرمایا سب خاموش ہو جاؤ. اور ہمارے نبی نے اپنے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک ہٹائی اور جا کر اس بیٹی کے سر کو ڈھاکا اور کہا یہ محمد نے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، ایک ابا سمجھ کے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، کیونکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا سر کھلا نہیں دیکھ سکتا. تو محمد کیسے اپنی امت کی بیٹی کا سر کھلا دیکھ سکتے ہیں؟ اب وہ تو حاتم تائی کی بیٹی تھی. ہمارے نبی پہچان گئے. کہا تو حاتم تائی کی بیٹی؟ کہاں. تو کیا کہتی معلوم؟ آپ نے ٹھیک ہے اپنی چادر میرے سر پر رکھی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ احسان کیا تو میں ایمان قبول کروں گی. میں ایمان قبول کرنے والی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان قبول کرے نہ کرے اس وقت دھرم کا کوئی معاملہ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے،
تیرا باپ حاتم تائی جو خود بھوکا رہتا تھا مگر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو کھلاتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرو۔ ارے وہ حاتم تائی کی بیٹی تھی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں سے کڑیا نکالو، پاؤں سے بیڑیا نکالو، کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم میں اکیلا کھاؤں گی نہیں، اکیلے آزاد نہیں ہوں گی، جتنی عورتیں آئی سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کے ہاتھوں سے کڑیا اور پاؤں سے بیڑیا ہٹاؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، سب ہو گیا۔ جب سب ہو گیا، کھانا وانا کھلایا گیا، سب کر دیا گیا، اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم تائی کی بیٹی ہے، ان کے ساتھی، ان کی جو ساتھن ہے، سب کو ہدیہ دے کے یہاں سے آزاد کر دو، سب کو چھوڑ دو، یہاں سے آزاد کر دو، ان کو کسی کو کلمے کی دعوت میں نہیں دینا، سب کو آزاد کر دو، کیونکہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے اور باپ بہت سخی تھا، اس باپ کی نسبت پر اور اس بیٹی کی نسبت پر ہم سب کو اللہ کے واسطے آزاد کرتے ہیں۔ بس جب سب کو آزاد کرنے کا کام آرڈر آیا تو حاتم تائی کی بیٹی گردن جھکا کر آئی، کہا اللہ کے رسول ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو، ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ مجھے تمہیں کلمہ دینا ہے، مجھے کلمہ تھوپنا نہیں ہے تمہارے اوپر۔ میں نے چادر دی، تم نے کہا کہ اس کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھو گی، یہ کھانا پینا یہ ہم نے کلمے کے بعد، تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم ساری عورتیں کہتی ہے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دو، کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سب آزاد ہے، آپ نے ہم کو دنیا کی قید سے آزاد کیا، کلمہ پڑھا کر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دو۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، کیا اللہ کے رسول محبت والے ہوں گے، کیا اخلاق والے ہوں گے، اور آج ہماری ماں بہنیں، وہاں ہمارے نبی نے غیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تڑپ گئے، یہاں ہمارے گھر میں 10 15 دوپٹے اور باہر نکلتی ہے بغیر دوپٹے، یہ نبی کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ قیامت میں نبی پوچھیں گے حاتم تائی کی بیٹی غیر تھی، میں نے اس کے بالوں کو کھلا نہیں دیکھا، میں نے گوارا نہیں کیا، اور اب ہمارے کباڑ کو کھولو 10 12 اور الگ الگ ایمبرائڈری والے، الگ الگ کلر والے دوپٹے اور ڈریس ہوں گے، لیکن وہ عورت باہر نکلے گی دوپٹہ اڑا ہوا کہیں، تو کیا قیامت میں ہمارے نبی کو ہم جواب دے سکیں گے؟ کیا ہے یہ معاملہ، کیا ہے؟ اور ہمارے ماں بہنوں کی زبان پر گالیاں، اللہ اللہ، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مرد وہ گالی نہیں دیتا جو ہماری ماں بہنیں ایسی خطرناک گالیاں دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھول گئے ہم، دشمنوں کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے، اور دشمنوں کو کپڑے دے رہے، دشمنوں کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے اڑا رہے، اور ہم اپنوں کے ساتھ گالیاں گلوچ اور معلوم نہیں غیبت۔ جہاں 2 عورتیں ملے گی، اللہ کی قسم، جہاں 2 عورتیں ملے گی، 2-3 باتیں اچھی ہوگی، تمہاری طبیعت کیسی، میری طبیعت کیسی، تمہارا شوہر کیسا، میرا شوہر کیسا، تمہارے بچے کیسے، میرا بچہ کیسا، 2-4 باتوں کے بعد آئے گا وہ اپنے محلے میں جو ہے رقیہ، اس کا کیا ہوا، وہ محلے میں زینب ہے، اس کا کیا ہوا، اور پھر شروع ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کراوے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بلکہ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے، بولو آمین، لیکن میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں اگر کسی کا سگا بھائی مر گیا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے مانو مر گیا اور اس کا جنازہ رکھا ہے، اچھا خود دوسری بہنیں آوے اور آ کر کہے او تیرا بھائی مر گیا نا، سگا بھائی مر گیا، اس نے روتے روتے کہا ہاں میرا سگا بھائی مر گیا، تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا، چھری لینا، اس کا گوشت نکالنا، وہ بھی برابر ران کا گوشت نکال، آج اپن وہ گوشت کو تلیں گے، سیکیں گے، پکائیں گے اور خوب کھائیں گے۔ بتاؤ وہ عورت گوارا کرے گی اپنے مردے سگے بھائی کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے کو نکالے اور کھائے گی اور گوارا کرے گی؟ ارے وہ بہن کہے گی نکلو، میرا بھائی مر گیا ہے، سگا بھائی مرا ہے، کیا میں میرے سگے بھائی کے بوٹی کا ٹکڑا نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے اگر یہ کر لے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا ہے۔ کما اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ حقیقت میں گوارا نہیں کرو گی، تو اگر یہ گوارا نہیں تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ گوارا نہیں۔ خیر وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا پہلا کام بولو لا الہ
دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت، اور آخری بات میری ماں بہن، جیسا میں نے کہا نا، یہ تو آ گیا، یہ ہمارے اسلم بھائی، رئیس بھائی، عبداللہ بھائی بہت اصرار کیے، باقی میں بہت بیمار ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور ابھی میں بہت لمبا سفر کر کے آیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا کہ کل سے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، تھکا آیا ہوں، اور ابھی مردوں میں بیان کیا، ابھی عورتوں میں بیان کیا، اس لیے بعد میں کبھی ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن میری ماں بہنیں لمبائیت شاہپورہ میں جیسے جمع ہے، جنت الفردوس میں جمع ہونا ہے، 3 کام کریں گے، جس میں پہلا کام بتایا لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت کریں گے، اور آخری کام میری ماں بہنیں بیٹیاں کان کھول کر سنیں، ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آخری بات بتا دوں، نمازی جنتی ہوتا ہے، یہ پورے قرآن میں 6666 آیت قرآن میں، جس میں 500 مرتبہ 6666 آیتوں میں 500 مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات ملاؤ تو 7500 7500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اس لیے میں وہ سب پہ نہیں جاتا ہوں، ایک دم کھلا بیان کرتا ہوں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنم۔